لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین کرام، فضائل حج کی اس نشست میں آج ہم پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، شاید آپ کو یاد ہو پچھلے درس میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ ایام تشریق کے مسائل کیا ہیں، ذی الحجہ کے 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ میں حجاج کرام کو کون کون سے کام کرنے ہیں، کس ترتیب سے کرنے ہیں، کون سا کام واجب ہے، فرض ہے اور کون سا رکن، کون سا مستحب ہے اور کون سا مسنون. اسی طرح حجاج کرام کو ایام تشریق کے کس دن میں جلدی نکلنے کی اجازت ہے. اسی طرح قربانی کے مسائل کیا ہیں جو حجاج کرام مینا کے میدان میں کرتے ہیں، کب سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. یہ سارے مسائل ہم نے آپ کو پچھلے درس میں بتائے تھے. آج اس نشست میں ہمارے درس کا عنوان ہے حج بدل کے احکام. حج بدل کسے کہتے ہیں؟ حج بدل، اس کو آپ مثال سے سمجھیے. ایک شخص جو صاحب استطاعت ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس مال، جائیداد، پراپرٹی، دولت، ہر ایک چیز ہے، لیکن وہ جسمانی طور پر معذور ہے. یا تو دائمی بیماری اس کو لگ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ حج کا سفر نہیں کر سکتا، یا وہ معذور اور مفلوج ہو چکا ہے، فالج زدہ ہے، سفر کی بھی مشقت برداشت نہیں کر سکتا. اب ایسا شخص پیسہ ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کسی ایسے شخص کو دے جو اس کی طرف سے جا کر حج بیت اللہ کرے. اسی کا نام ہے حج بدل. گویا کسی معذور، کسی بیمار انسان کی طرف سے اس کے مال اور پراپرٹی میں سے روپے پیسے لے کر حج کر دینا، یہ حج بدل ہے. حج بدل کو شریعت اسلام نے جائز قرار دیا ہے. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جو واقعہ ایک خثعمیہ عورت کا ہے جو قبیلے خثعم کے رہنے والی تھی، جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الحج باب الحج عمن لا يستطيع الرکوب اس میں نقل کیا ہے. روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے اور جا رہے تھے. راستے میں قبیلے خثعم کی ایک عورت آئی اور آپ سے کچھ پوچھنا چاہا. چنانچہ حضرت فضل بن عباس اس عورت کو دیکھنے لگے. اسی طرح اس عورت کی نظریں بھی حضرت فضل بن عباس کی طرف اٹھ گئیں. دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. اللہ کے رسول نے جب یہ منظر دیکھا تو فضل بن عباس کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا اور منع کر دیا کہ مت دیکھو. چنانچہ اس خثعمیہ عورت نے آپ سے سوال کیا اور کہا: اے اللہ کے رسول، اللہ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے، میرے ابو پر بھی حج فرض ہو گیا ہے، لیکن میرے ابو بہت بوڑھے آدمی ہیں، معذور ہیں، حتیٰ کہ وہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے. افا احج عنہ، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا: ہاں، جاؤ ان کی طرف سے حج کرو. یہ حجۃ الوداع کے موقع کا واقعہ ہے. اس حدیث سے بالکل واضح ہے
کہ انسان دوسرے کی طرف سے جو معذور ہے، مجبور ہے، بیمار ہے، سفر حج پر نہیں جا سکتا، ارکان حج نہیں ادا کر سکتا، اس کی طرف سے دوسرا انسان حج کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک اور مسئلہ ملتا ہے کہ کوئی خاتون کسی مرد کی طرف سے بھی حج بدل کر سکتی ہے، جائز ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ البتہ یہاں پر یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ جس معذور اور جس مجبور انسان کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے، حج بدل، اگر اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی اور وہ زندگی کے کسی مرحلے میں پہنچ کر اپنی بیماری سے شفا پا گیا، اس کی معذوری ختم ہو گئی اور اب وہ ہٹا کٹا تندرست ہو گیا کہ اب وہ خود فرض حج ادا کر سکتا ہے، سفر حج پر جا سکتا ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت بھی دے رکھا ہے، تو اسے چاہیے کہ جا کر خود سے فرض حج ادا کرے کہ اس کی معذوری ختم ہو گئی، اور حج بدل یہ اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے خود اس کو اب مستطیع بنا دیا، اس کے پاس ہیلتھ بھی ہے اور ویلتھ بھی۔ اسی طرح ایک دوسرا نقطہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا انسان جس کے پاس پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، وہ مالدار اور صاحب ثروت ہے، صحت مند بھی ہے، سفر حج پر جا سکتا ہے، ارکان حج ادا کر سکتا ہے، لیکن بس وہ دیکھتا ہے کہ حج میں بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، رمی جمرات کے لیے جائیے تو بہت رش رہتی ہے، بہت سارے لوگ مر بھی جاتے ہیں، طواف کے لیے جائیے تو بہت رش رہتی ہے، دیر دیر تک نکلنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر وہ کہے کہ بھئی ٹھیک ہے، میں مالدار ہوں، میں صحت مند ہوں، لیکن لو میرے پیسے لو اور میری طرف سے جا کر کے حج بدل کر کے آؤ، کیونکہ میں ڈرتا ہوں، موت کا ڈر ہے، یا اس طرح کے دوسرے اسباب وہ بیان کرے، تو ایسے شخص کی طرف سے قطعاً حج جائز نہیں، حج بدل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں جو شرعی طور پر مقبول ہو، نہ وہ بیمار ہے، نہ وہ مفلوق الحال ہے، نہ وہ معذور اور مجبور ہے، نہ وہ فالج زدہ ہے، نہ سواری پر بیٹھنے کی ایسی کوئی مشقت اس کو لاحق ہو رہی ہے، تو ایسے شخص کی طرف سے کسی دوسرے کو حج بدل کرنا بالکل جائز اور درست ہی نہیں، بلکہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ بنفس نفیس سفر کرتے ہوئے جائے اور حج بیت اللہ ادا کر کے آئے، اس قسم کے حیلے بہانے نہ کرے۔ اسی طرح وہ انسان جو کسی دوسرے کی طرف سے حج بدل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک بات ملحوظ رہے کہ وہ انسان جو دوسرے کا حج کرنا چاہتا ہے وہ خود پہلے اپنا حج کر چکا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ خود اس نے اپنا حج ابھی تک نہ کیا ہو اور وہ تیار ہو جائے کہ ٹھیک ہے مجھے پیسے دیجئے، میں جا کر آپ کا حج کر کے آتا ہوں، ایسا درست نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو واقع شبرما کے نام سے مشہور ہے۔ اس واقعے کا ذکر حدیث رسول میں ہے، سنن ابو داؤد کتاب المناسک باب الرجل یحج عن غیرہ۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک شخص کو شبرما کی طرف سے لبیک کہتے ہوئے سنا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا من شبرما، یہ شبرما کون ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا میرے بھائی، میرے رشتہ دار۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم نے اپنا حج کر لیا ہے؟ اس آدمی نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن غیرک، کہ پہلے اپنا حج کر لو، بعد میں اپنے بھائی کا حج کرنا دوسرے کی طرف سے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب تک انسان خود حج نہ کر لے وہ دوسرے کی طرف سے حج بدل ادا نہیں کر سکتا۔ حج بدل کے اور بھی احکام ہیں، لیکن وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے ہم رکتے ہیں، ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حج بدل جسے کرنا ہے اسے چاہیے کہ وہ خود اپنی طرف سے پہلے حج کر لے، ورنہ دوسرے کی طرف سے حج بدل کی اجازت اس کو نہیں ہے۔ شریعت اسلام نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ جیسا کہ شبرما کا واقعہ آپ نے سنا، اللہ کے رسول نے شبرما کے بھائی سے کہا کہ بھائی تم اگر حج نہیں کیے ہو تو پہلے اپنی طرف سے کر لو، حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنی طرف سے کر لو پھر اپنے بھائی شبرما کی طرف سے کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ پہلے حج کر چکے ہیں اپنا اور دوسرے کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتے ہیں،
تو آپ نیت کیسے کریں گے؟ آپ حج بدل کی نیت کیسے کریں گے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ حج ایک ایسی خاص عبادت ہے جہاں پر زبان سے نیت کے الفاظ کو ادا کرنا ثابت ہے، سنت رسول ہے۔ تو آپ کیسے نیت کریں گے؟ جاننا چاہیے کہ میقات پر پہنچ کر آپ اس آدمی کی طرف سے تلبیہ پکاریں۔ احرام پہننے کے بعد وہ آدمی جس نے آپ کو مال و جائیداد دیا ہے، روپے اور پیسے دیے ہیں، اس آدمی کا نام لے کر آپ لبیک پکاریں، یعنی تلبیہ پکاریں، اس آدمی کا نام لے کر آپ نیت کریں۔ مثلا آپ کو زید کی طرف سے حج بدل کرنا ہے تو آپ کہیں گے اللہم لبیک حجتا عن زید، کہ اے اللہ میں زید کی طرف سے حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں، حاضری دے رہا ہوں۔ آپ بکر کی طرف سے حج کرنا چاہتے ہیں تو آپ بولیں گے اللہم لبیک حجتا عن بکر۔ آپ اگر زینب اور فاطمہ کی طرف سے حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ بولیں گے اللہم لبیک عن زینب، اللہم لبیک حجتا عن فاطمہ، یعنی جس آدمی کی طرف سے آپ کو حج بدل کرنا ہے اس آدمی کا نام آپ اپنی نیت میں شامل کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کی طرف سے آپ حج بدل کرنے جا رہے ہیں، یعنی کسی زینب، کسی رقیہ، کسی مریم، کسی سعاد کی طرف سے، تو نیت کرتے ہوئے آپ ان کا نام لیں گے اور کہیں گے لبیک حجتا عن زینب، لبیک حجتا عن مریم، یا لبیک حجتا عن سعاد، لبیک حجتا عن خدیجہ۔ اس طرح اس انسان کا نام نیت میں شامل ہونا چاہیے جس کی طرف سے آپ حج بدل کرنے جا رہے ہیں۔ البتہ اگر آپ کو نام یاد نہ رہ جائے، آپ میقات پر پہنچے، آپ نے احرام پہنا اور ابھی آپ ان کا نام لے کر نیت کرنا چاہتے ہیں، تلبیہ پکارنا چاہتے ہیں، لیکن اتفاق آپ کو نام یاد نہ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے پاس موبائل بھی نہیں ہے کہ آپ کانٹیکٹ کر سکیں، کوئی وائرلیس سسٹم نہیں، کوئی چیز نہیں۔ ایسے حالات میں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر نام یاد نہیں ہے تو بغیر نام کے بھی حج بدل ہو جائے گا۔ آپ نیت کر لیجئے کہ اللہ جس آدمی نے مجھے یہ روپے پیسے دیے ہیں، جس کی طرف سے میں چل کر آیا ہوں، اللہ اس کی طرف سے یہ حج قبول فرما، تو انشاءاللہ نام لیے بغیر بھی حج بدل ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ بدلے میں صرف حج ہی نہیں بلکہ عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، عمرہ بدل۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا ہے اور انہی سے مروی ہے، یعنی اس واقعہ کو بیان کرنے والے خود حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ واقعہ سنن نسائی کتاب الحج کے اندر منقول ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ان ابی شیخ کبیر، میرے والد بہت بوڑھے ہیں، لا یستطیع الحج ولا العمرۃ ولا الظعن، وہ نہ تو حج کے سفر کی طاقت رکھتے ہیں نہ عمرہ کے ارکان ادا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سواری پر بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں، لا یستطیع الرکوب ولا الظعن، حتیٰ کہ وہ سواری پر بھی بیٹھنے کی مشقت جو ہوتی ہے اسے برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حج عن ابیک واعتمر، ٹھیک ہے ابو رزین، جاؤ اپنے والد کی طرف سے حج کر لو، عمرہ بھی کر لو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جس طرح حج بدل کیا جا سکتا ہے، ایسے کسی دوسرے کی طرف سے جو معذور ہے، مفلوج ہے، بیمار ہے، اس انسان کی طرف سے عمرہ بدل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ جس شخص کی طرف سے آپ حج بدل یا عمرہ بدل کرنے جا رہے ہیں اس کو تو اللہ رب العالمین اس کا ثواب دے گا ہی، اور آپ کو بھی کہ آپ اس کی طرف سے حج پہ نکلے ہیں لیکن حج کی مشقتیں، عمرے ادا کرنے کی مشقتیں آپ جھیل رہے ہیں، تو اللہ کتنا بڑا کریم ہے، اس نے کہا کہ وہ آپ کو بھی حج کا پورا ثواب، عمرے کا پورا ثواب آپ کو بھی دے گا۔ لیکن ہم ہیں جو قصوروار ہیں، بھلائیوں کی طرف سبقت نہیں کرتے۔ آئیے میں ایک مسئلہ آپ کو حج بدل کے تعلق سے اور بتاؤں کہ جس طرح کسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مرد کی طرف سے حج بدل کرے، اور میں اس کا واقعہ بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس خاتون نے اپنے والد کی طرف سے حج بدل ادا کیا اور اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے اپنے والد کی طرف سے جاؤ حج بدل کر لو اگر وہ سفر پہ نہیں جا سکتے۔ ایسے ہی کسی مرد کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ دوسری خاتون کی طرف سے حج بدل کرے۔ ایک واقعہ سنن نسائی کتاب الحج کے اندر
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھیں جنہوں نے حج کرنے کی نظر مانی ہوئی تھی کہ اللہ میں حج کروں گی۔ نظر مانی ہوئی چیز کسی انسان پر فرض ہو جاتی ہے، وہ چیز پہلے انسان پر فرض نہیں تھی، لیکن کسی انسان نے اگر نظر مان لیا تو اس چیز کو اس نے گویا اپنے اوپر فرض کر لیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک خاتون نے نظر مانی ہوئی تھی کہ وہ حج کریں گی، لیکن حج کرنے سے پہلے، اپنی نظر پوری کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میری بہن نے نظر مانا تھا لیکن وہ انتقال کر گئی، حج نہیں کر سکی، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا میں ان کی طرف سے کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے بھائی بتاؤ، لو کان علی اختک دین اکنت قاضیہ؟ قال نعم، بتاؤ اگر تمہاری بہن کے اوپر قرضہ ہوتا جسے وہ چکانے سے پہلے مر جاتی تو کیا تم اسے ادا کرتے یا نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور ادا کرتا۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا فقض اللہ فاللہ احق بالوفا، تو یہ اللہ کا قرض ہے، اسے ضرور پورا کرو کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ ہماری بہن نے نظر مانا تھا اور یہ قرضہ اس کے اوپر رہ گیا، وہ ادا نہیں کر سکی، اس لیے ضرور اس کو ادا کرو۔ اسے پتہ چلا کہ کوئی مرد دوسری خاتون کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہے، چاہے وہ خاتون اس کی رشتہ دار ہو یا کوئی غیر ہو، اور اس نے آپ کو اس کا ذمہ دار بنایا ہو، روپے پیسے دیے ہوں اور آپ کو حج بدل کے لیے بھیجا ہو۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ حج بدل کے تعلق سے یہ ہے کہ کیا میت کی طرف سے حج بدل کرنا جائز ہے؟ کوئی انسان مر گیا، کیا دوسرا انسان اس کی طرف سے حج بدل کرے؟ حالانکہ یہ حج اس نے نظر کے طور پر نہیں مانی تھی، بلکہ یوں ہی کوئی شخص اگر کسی میت کی طرف سے، کسی مردے کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے تو کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ اختصاراً اگر اس کا جواب دیا جائے تو دو لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ جی ہاں، میت کی طرف سے حج بدل جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن اس جواب میں قدر تفصیل کی ضرورت ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر انسان صاحب حیثیت ہو، صاحب استطاعت ہو، اللہ نے اسے جائیداد و پراپرٹی دے رکھی ہو، یعنی اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہو، لیکن وہ حج فرض ادا کرنے سے پہلے فوت ہو جائے، تو پھر اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اس نے کسی کو وصیت کر دیا ہو کہ میری طرف سے حج کر لینا اپنے ورثہ اور اپنے اقربا میں سے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس انسان کی طرف سے حج بدل اس کے ورثہ ادا کریں۔ اگر وہ کرتے ہیں تو اس انسان کی طرف سے حج بدل ہو جائے گا، حج فرض کا ثواب اس کو ملے گا، اسی طرح کرنے والے لوگوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس نے وصیت نہ کی ہو تو بھی اس کے ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کے اس انسان کی طرف سے جس پر حج فرض ہو چکا تھا، اس کی طرف سے وہ لوگ حج کریں تاکہ اسے اللہ رب العالمین ثواب سے نوازے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اس کی نظر مانی ہو کہ وہ حج کرے گا اور حج کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، تو ضروری ہے اس کے ورثہ کے اوپر کہ اس کی مانی ہوئی نظر کو وہ پوری کریں، جیسا کہ میں نے آپ کو سنن نسائی کتاب الحج کے حوالے سے اس انسان کا واقعہ سنایا جس کی بہن نے نظر مانی تھی لیکن انتقال کر گئی۔ آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، جو واقعہ صحیح بخاری کتاب و جزاء الصعید میں منقول ہے۔ باب الحج والنذور عن المیت، یہ باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس روایت کے راوی، اس واقعے کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ قبیلے جوہینہ کی ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت، کہ میری ماں نے نظر مانا تھا کہ وہ حج کریں گی لیکن حج کرنے سے پہلے وہ انتقال کر گئیں، نظر پوری نہیں ہوئی۔ افا احج عنہا، تو کیا میں ان کی طرف سے ان کی نظر پوری کر سکتی ہوں، حج کر سکتی ہوں؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حجی عنہا، ہاں تمہیں ان کی طرف سے حج کرنا چاہیے، جاؤ حج کر لو۔ بتاؤ ارأیتی لو کان علی امک دین اکنت قاضیتہ؟ قالت نعم، کہ بتاؤ اگر تمہاری ماں کے اوپر قرضہ ہوتا اور وہ قرضہ چکانے سے پہلے انتقال کر جاتی تو کیا تم ان کی طرف سے قرض کو ادا کرتی یا نہیں؟ خاتون کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ضرور ادا کرتی۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا فقد اللہ فاللہ احق بالوفا، تو جاؤ اللہ کا قرضہ ضرور پورا کرو کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے
کہ نظر مانے ہوئے حج کو دوسرے کی طرف سے پورا کیا جا سکتا ہے اگر وہ آدمی یا وہ انسان نظر مان کر نظر پوری کرنے سے پہلے فوت ہو جائے، انتقال کر جائے۔ اسی طرح میت کی طرف سے کچھ اور بھی کام ہیں جو دوسرے لوگ انجام دے سکتے ہیں، جس طرح حج بدل دوسرے لوگ کر سکتے ہیں، میت کی طرف سے عمرے بدل لوگ کر سکتے ہیں، اسی طرح دعا و استغفار بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے گزرے ہوئے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ اپنے گزرے ہوئے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے گزر چکے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کتاب الجنائز میں بھی صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفروا لاخیکم وسلوا له التثبیت فانه الان يسأل، دیکھو یہ تمہارا بھائی جو بھی قبر میں دفن کیا گیا ہے، اس کے لیے تم استغفار کرو، بخشش کی دعا کرو اور اس کے ثبات قدمی کی دعا مانگو، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ میت کے لیے دعا و استغفار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح میت کی طرف سے صدقہ کرنا بھی جائز ہے، اس کا بھی ثبوت شریعت اسلام کے اندر موجود ہے، جیسا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ صحیح بخاری کتاب الوصایا میں منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں غیر حاضر تھا، گھر پر نہیں تھا اور میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو میں اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہو کر پوچھنے لگا کہ اللہ کے رسول ان امی توفیت وانا غائب عنہا، کہ میری ماں کا انتقال اس وقت ہو گیا جب میں گھر پر نہیں تھا، غائب تھا۔ اینفعها شیء ان تصدقت به عنہا، تو کیا میری ماں کو کچھ فائدہ پہنچے گا اگر میں ان کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں نعم۔ تب حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، فإنی اشہدک ان حائطی المخراف صدقۃ عنہا، اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ گواہ رہیے کہ میرا جو یہ باغیچہ ہے میں اس کو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو میت کی طرف سے جس طرح حج بدل کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی ان کے لیے استغفار اور دعا بھی کی جا سکتی ہے، ان کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جسے امام مسلم نے کتاب الوصیہ میں نقل کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو سارے اعمال کا سلسلہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، صرف 3 چیزیں ہیں جن کا سلسلہ باقی رہتا ہے، جن کا ثواب اسے پہنچتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ جو وہ کر چکے ہوتے ہیں، نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، وہ CD DVD ہو یا کتابیں ہوں، نمبر 3 نیک اور صالح اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہی ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں جو میت کے حق میں پہنچتی ہیں، حج بدل، عمرے بدل، دعا و استغفار، صدقہ اور اولاد صالح کی دعا۔ وقت ہو گیا ہے اس لیے میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے فضائل حج، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا